حیدرآباد پولیس کمشنر وی سی سجنا نے اپیل کی ہے کہ شہر میں 26 اگست کو منعقد ہونے والے مقدس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کو پرامن اور خوشگوار ماحول میں شاندار انداز میں منعقد کیا جائے۔ ہفتے کے روز بنجارہ ہلز میں واقع DGI-CCC میں انہوں نے مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کے ذمہ داران کے ساتھ ایک رابطہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، امن اور بھائی چارے کی علامت ہے۔ ہر شخص کو ذمہ داری کے ساتھ کام کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے امن کے پیغام کو عام کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس موقع پر کمیٹی کے ذمہ داران کا خصوصی شکریہ ادا کیا کہ گزشتہ 3 برسوں کے دوران اگرچہ گنیش وسرجن اور میلاد کی تقریبات ایک ہی وقت میں آئے ہیں، تاہم امن و امان برقرار رکھنے کے مقصد سے کمیٹی نے اپنے جلوس ملتوی کر کے شہر کی پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ مستقبل میں بھی اسی طرح کا باہمی تعاون جاری رہے گا۔ جلوس کے انتظامات کے حوالے سے انہوں نے وعدے کیا ہے کہ جلوس مقررہ وقت پر ہی شروع کیا جائے اور مقررہ مدت کے اندر اسے مکمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اور حکومت کے قوانین کے مطابق ڈی جے اور ایسے ساؤنڈ سسٹمز جن سے زیادہ صوتی آلودگی پیدا ہوتی ہے اس پر مکمل پابندی ہے۔ صرف روحانی اور مذہبی ماحول کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ کمشنر نے کہا کہ نابالغوں کی جانب سے گاڑیاں چلانے، موٹر سائیکلوں پر 3 افراد کے سوار ہونے اور سائلنسرز نکال کر تیز رفتاری یا خطرناک ڈرائیونگ کرنے کی کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مقررہ تاریخ سے قبل کسی بھی قسم کی بائک ریلی کی اجازت نہیں ہوگی۔ چونکہ اس وقت بارش کا موسم ہے، اس لیے برقی روشنیوں کی سجاوٹ کے دوران حفاظتی اصولوں پر عمل کرنے کی ہدایت دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جھنڈے بجلی کی تاروں سے نہ ٹکرائیں، اس کے لیے پیشگی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ اسی طرح لنگر یا کھانے کی تقسیم کے مراکز کے قریب ٹریفک جام نہ ہو، اس کے لیے والنٹیئرز پولیس کے ساتھ تال میل قائم کریں۔ اس سے قبل پولیس افسران کے ساتھ منعقد ویڈیو کانفرنس میں بھی سی پی نے سیکیورٹی اور بندوبست کے انتظامات کے سلسلے میں ہدایت جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ بونا تہوار کی طرح میلاد کی تقریبات کو بھی پرامن طریقے سے مکمل کرنے کے لیے فیلڈ لیول کے اہلکار باہمی تال میل کے ساتھ کام کریں۔ گنیش مورتی کو لے جاتے وقت وہ نیچے گر گئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک جبکہ 5 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ مہاراشٹر کے شہر ممبئی میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق ہفتے کی رات جنوبی ممبئی کے بھولیشور علاقے میں 22 فٹ اونچی گنیش کی بھاری مورتی کو جلوس کے ذریعے لانے کی تیاریاں کی گئی تھی۔ رات تقریباً 10 بجے مورتی کو لے جایا جا رہا تھا کہ بلرام مرچنٹ روڈ پر گاڑی کو جھٹکا لگا اور مورتی نیچے گر گئی۔ مورتی کے نیچے دب کر 2 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 5 دیگر افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مرنے والوں کی شناخت 33 سالہ سنکیت نویشی اور 30 سالہ برجیش ہیمنت جوشی کے طور پر ہوئی ہے۔ 3 نوجوان مستی کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک نوجوان کی جانب سے اپنی محبوبہ کو بھیجے گئے پیغام کی وجہ سے ان کے پاس موجود حوالے کی رقم پولیس کی تلاشی کے دوران مندرام پر آ گئی۔ یہ واقعہ KPHB پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق آندھرا پردیش کے چنداگیری کے آس پاس کے گاؤں سے تعلق رکھنے والے سمنت ماکاٹی منوج اور گوتم کچھ عرصے سے KPHB کے انڈس ون سٹی گیٹڈ کمیونٹی میں مشترکہ طور پر ایک فلیٹ لے کر رہ رہے تھے۔ اسی دوران جمعے کی نصف شب تینوں نوجوان پارٹی منانے میں مصروف تھے۔ سمنت نے شراب کے نشے میں اپنی محبوبہ کو یہ پیغام بھیجا کہ اسے اغوا کر لیا گیا ہے۔ محبوبہ نے فوراً 112 پر کال کیا، جس کے بعد SI راجو اور گشت پر مامور پولیس اہلکار ون سٹی میں واقع اس فلیٹ پر پہنچے۔ تفتیش کے دوران پولیس نے فلیٹ میں موجود ایک سوٹ کیس سے 30 لاکھ روپے برآمد کیے۔ پولیس نے جب نوجوانوں سے اتنی بڑی رقم کے بارے میں پوچھا تو وہ کوئی واضح جواب نہیں دے سکے۔ موبائل فونز کی جانچ کرنے پر پتہ چلا کہ وہ کرکٹ بیٹنگ میں ملوث تھے۔ پولیس نے نوجوانوں اور رقم کو تحویل میں لے کر پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ حیدرآباد کے مادھا پور پولیس اسٹیشن حدود میں انجیا نگر میں سڑک سے متصل صرف 50 گز اراضی پر تعمیر کی جانے والی 7 منزلہ زیر تعمیر عمارت اچانک منہدم ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ عمارت کی تعمیر کچھ دنوں سے رکی ہوئی تھی، تاہم اچانک پوری عمارت زمین بوس ہو گئی۔ حادثے کے بعد قریبی علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور قریبی ہاسٹلس میں موجود افراد خوف کے مارے باہر نکل آئے۔ عمارت کے ملبے کے نیچے کچھ افراد کے پھنسے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کے بعد ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا۔ پولیس بھی اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ گئی اور امدادی کارروائیوں کی نگرانی شروع کی۔ حادثے میں قریب واقع وائٹ فیلڈ اپارٹمنٹ کی 5 منزلہ عمارت کو بھی جزوی نقصان پہنچنے کی اطلاع ہے۔ مقامی لوگوں نے الزام عائد کیا ہے کہ عمارت کے مالک نے مبینہ طور پر لالچ کے باعث تعمیراتی قوانین اور ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی تعمیرات کیے، تاہم اس بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا قبل از وقت ہے اور پولیس و متعلقہ حکام کی تحقیقات کے بعد ہی اصل وجوہات سامنے آئیں گی۔ فی الحال پولیس اور ریسکیو ٹیمیں ملبہ ہٹانے اور ممکنہ طور پر پھنسے افراد کی تلاش میں ہیں مصروف۔
تلنگانہ میں سرکاری ملازمین، پینشنرز اور ان کے زیر کفالت افراد کے لیے نئی امپلائیز ہیلتھ اسکیم آج سے باضابطہ طور پر نافذ ہو گئی۔ معروف کارپوریٹ ہسپتالوں کے اتفاق رائے کے بعد اہل مستحقین کو ہاسپٹلز میں کیش لیس علاج کی سہولت دستیاب ہوگی۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ میں امپلائی ہیلتھ کیئر ٹرسٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر و ٹرسٹ بورڈ کنوینئر کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے چیئرمین ایم جگدیشور، ہاسپٹلز ایسوسی ایشن کے صدر، جنرل سیکریٹری اور اپولو کانٹیننٹل یشودا اور کمس جیسے معروف اسپتال کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں نئی ہیلتھ اسکیم کے نظر ثانی شدہ رہنمائانہ خطوط جاری کیے گئے، جن میں ہاسپٹلز کے امپلائمنٹ، علاج کے طریقہ کار اور کلیم سیٹلمنٹ سے متعلق قواعد شامل ہیں۔ امپلائی ہیلتھ کیئر ٹرسٹ نے کارپوریٹ اسپتالوں کے تعاون کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ نئی اسکیم سے ملازمین اور پینشنرز کو بروقت معیاری اور بلا تعطل طبی خدمات فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔